बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज बात करेंगे ब्रसल्स में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के बारे में, जो कि 22 मार्च 2016 को ब्रसल्स के एयरपोर्ट पर और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर हुए थे। तो आज उसमें जो लोग मुलव्वस थे, उनमें से 13 में से 10 लोगों को जो चैम्बर उनकी कार्रवाई कर रहा था, उसने उनको कोर्ट ऑफ असीज़े में भेज दिया है। तो ये वो कोर्ट है जहाँ पर इंतहाई अहम नोयत के केसेस को सुना जाता है और वहाँ पर जाकर फिर आपकी किस्मत का फैसला किया जाता है और लोगों पर जो इसमें नामज़द होते हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाता है। तो जो फेडरल प्रोसिक्यूटर है, उसने 10 में से 8 लोगों का नाम दिए थे कि इन लोगों को तो आप भेज दें, लेकिन 2 उसमें भाई थे, शायद वो कमसिन थे, तो उसने कहा कि इन लोगों को इस्लाही मरकज़ में रखा जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 2 भाई हैं, ये इस केस से अलहदा हो गए हैं। अब इन 10 लोगों पर वहाँ पर शायद हो सकता है कि हियरिंग भी हो, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इनको फर्द जुर्म आयद करके इनको सज़ा दे दी जाएगी। और इसके अलावा जो 3 लोग थे, उनको इन्होंने इस जुर्म से बरी कर दिया है। तो वो अब कोर्ट, जो अपील की कोर्ट है, उसमें जाएँगे, तो वहाँ से शायद वो बरी भी हो जाएँ। तो हम अपने उन नाज़रीन को ये बताते हैं कि जो शायद इस वाक़ये से लाइलम हैं कि आज से 4 साल पहले ब्रसल्स के अंदर 22 मार्च 2016 का ये वाक़या है। वहाँ ब्रसल एयरपोर्ट पर खुदकश हमला हुआ और उसके फिर 1 घंटे के बाद ही यहाँ एक मालबेग नाम का इलाका है, वहाँ की मेट्रो स्टेशन पर खुदकश हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था। तो ब्रसल एयरपोर्ट में जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आई थी, उसमें यही था कि 2 लोग थे जो एक जैसा ही उन्होंने लिबास पहने हुए थे। 2 बड़े बैग उनके पास थे जिसमें उन्होंने मवाद रखा हुआ था और खुदकुश जैकेटें उन्होंने पहन रखी थी। और जब वो बहुत ज़्यादा रश की जगह पर गए, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। इनमें से एक शख्स था जो मोहम्मद इब्राहिमी नाम का लड़का था, शायद वो डर गया था या उसने अपना बम नहीं फाड़ा, ब्रीफ़केस के साथ ही वो एयरपोर्ट से निकल गया। तो बाद में पुलिस ने उसको ट्रेस करके उसको अरेस्ट कर लिया था। जिस टैक्सी में ये लोग गए थे, तो उसने बाद में बताया था कि जब इनका सामान निकालने लगा था वो एयरपोर्ट पे जाकर, तो उन्होंने इसको डाँट दिया था कि तुम बैठे रहो, हम खुद ही अपना सामान निकाल लेंगे। तो उसके तो इल्म में नहीं था कि ऐसा कोई वाक़या हो सकता है। लेकिन जब ये वाक़या हो गया तो उसके ज़हन फिर काम किया कि अगर मुझे थोड़ा-सा भी शक होता तो मैं शायद पुलिस को इस बारे में बता देता। और जब ये वाक़या हुआ तो पूरी दुनिया में एकदम ही एक ज़ाहिर है इस तरह की खबर जो फैल जाती है और लोग, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर चीहो-पुकार लोगों की शुरू हो गई थी, लोगों ने भागना शुरू कर दिया था वहाँ से। तो सारा के सारा जो फ़ोकस था सिक्योरिटी इदारों का भी वहाँ एयरपोर्ट पे हो गया। लेकिन बदकिस्मती से 1 घंटे के बाद उन्होंने मालबी के इलाके मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर यूरोपियन कमीशन का भी ऑफ़िस है और बहुत से अहम दफ़ातर हैं, वहाँ पर उन्होंने बम धमाका कर दिया। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, फ़ौत भी हुए। तो फिर एकदम यहाँ की जो मशीनरी थी वो, जिसका रुख पहले एयरपोर्ट की तरफ था, फिर इस तरफ हो गया। फिर उन्होंने एकदम इस सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया था ताकि अगर 2 जगहों पे ये बम धमाके हुए हैं तो इसके अलावा फिर मज़ीद धमाके ना हो सके। तो इस वाक़ये में 32 अफ़राद जो थे वो मौका पर ही हलाक हो गए थे और 340 लोग जो थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। अब ये ऐसा वाक़या ब्रसल में हुआ था जिसने बेल्जियम को तो हिला के रख दिया था, बल्कि पूरा यूरोप जो है वो एकदम हिल के रह गया था कि ये कैसा वाक़या हुआ है और इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या। ज़ाहिर है ममालिक में पहली दफ़ा इतना बड़े लेवल का ये वाक़या हुआ था कि लोग परेशान हो गए थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि यहाँ के जो मकामी लोग थे, उन्होंने मेट्रो के अंदर सफ़र करना बहुत कम कर दिया था। वो इतना डर गए थे कि अब ये ना हो कि खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसा मामला हो जाए, ऐसा हमला हो जाए, जिससे इनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। तो इसके अलावा पूरे यूरोप के लोगों ने यहाँ यहाँ ब्रसल में हमेशा आते थे, हज़ारों की तादाद में, वो आना बिल्कुल ही बंद हो गए थे। जैसे आजकल कोरोना की वजह से यहाँ की गलियाँ जो हैं सुनसान पड़ी हुई हैं। तो ये इस वाक़ये के बाद बिल्कुल ऐसा ही जो मंज़र था वो नज़र आ रहा था कि लोग यहाँ पर बेल्जियम में आना ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर इस चीज़ को कंट्रोल किया और लोगों का एतमाद बहाल किया और लोगों ने फिर आना शुरू कर दिया। इन वाक़यात के बाद यहाँ के सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया था और ये पहला मौका था यहाँ पर ब्रसल्स के अंदर फ़ौज तैनात कर दी गई थी, जहाँ पर हर किसी भी ख़ास जगह पे, शॉपिंग सेंटर्स में, मेट्रो, ट्राम, बसेस वगैरह स्टेशनों पर या बाज़ारों में सरेआम जो फ़ौज थी वो गश्त करती नज़र आती थी। तो जिसकी वजह से लोगों में भी एक खौफ़ की कैफ़ियत काफ़ी अर्सा रही। तो और फिर जिसको आस्ता-आस्ता करते-करते इन्होंने अब हर चीज़ अपने कंट्रोल में की और
فوج کو پھر انہوں نے اپنے واپس بھیج دیا. تو اب بھی کبھی کوئی خاص تقریب ہوتی ہے، کوئی خاص موقع ہوتا ہے، تو اس پر ہمیں چند فوج کے جوان ہمیں سیکورٹی کی خاطر یہاں پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہاں کی جو سول انتظامیہ ہے اس نے پوری چیز اپنے جو ہے کنٹرول میں کی ہوئی ہے. تو ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا. اور ایسا کوئی بھی واقعہ اگر یہاں پر ہونا بھی ہو تو یہ اس سے پہلے ہی، وقت سے پہلے ہی اس کو یہ ہینڈل کر لیتے ہیں. اس میں جو لوگ شامل تھے وہ پہلے بھی جا کے فرانس کے اندر بھی انہی میں سے کچھ لوگوں نے دہشت گردی کا یہ ایک اٹیک کی، چھوٹا سا اٹیک کیا تھے، وہاں پہ لوگوں کو جا کے مارا بھی تھا. تو یہ ایک قسم کا ان کا ایک سیٹ اپ بن گیا تھا، ایک گروہ بن گیا تھا. تو جس کا ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گے کہ بم دھماکے بھی کر دیں گے اور ملکی املاک کو اتنا زیادہ نقصان پہنچائیں گے. نہ صرف ملکی املاک کو بلکہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ بھی یہ کھیلیں گے. تو ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے ان کو کچھ وقت تو لگا، لیکن انہوں نے ان کو ٹریس کر کے پکڑ لیا. تو ان دہشت گردوں میں جو سب سے آخر میں پکڑا گیا اور ان کا سرگنا بھی کہا جاتا تھا اس کا نام تھا عبد الصالح. تو یہ برسل کے علاقے مولنبیک سے یہ پکڑا گیا تھا. اس کی دلچسپ کہانی ہے اس کے پکڑنے کی بھی، کیونکہ یہاں پر یہ باتیں بھی شروع ہو گئیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں مولنبیک میں رہنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی ہے. تو جس کی وجہ سے یہ اتنے بڑے واقعات پیش آئے ہیں. اور ان کے واقعات کرنے کے بعد بھی بہت عرصہ یہ رپوش رہا ہے بندہ. اب ظاہر ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ہی اس کو پناہ دے رکھی تھی، ان کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن وہ اس کو برا کام نہیں سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کافی دنوں تک چھپا کے رکھا. اور جب پولیس کو مخبری ہوئی کہ یہ اس جگہ پر ہے تو پھر وہاں سے اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تو اس کے ساتھیوں نے جن لوگوں نے اس کو پناہ دے رکھی تھی، اس کے دوستوں نے، اس کے ساتھی تھے یا رشتہ دار تھے، تو انہوں نے ایک گھر سے سامان شفٹ کیا اور اسی کی ایک الماری میں اس کو بٹھا کے تو دوسری طرف لے گئے تھے. تو جب وہ ان لوگوں نے وہاں پر یہ سامان شفٹ کیا تو فوراً اس کے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر سیکورٹی اداروں کا ایک بہت بڑی جو نفری آ گئی ان کی، اس نے وہاں سے جا کے پھر اس کو پکڑا. تو اب دیکھ لیں کہ جب یہ لوگ مجرم کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ اس کو کیسے پکڑتے ہیں. وہ بہت چھپانے کی کوشش کی اور بڑے خفیہ طریقے سے اس کو انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا، لیکن یہاں کے اداروں نے اپنے دن رات کی محنت کی اور اس کو پکڑ کر پھر اس کو حراست میں لے لیا. اب اگر انصاف کی بات دیکھیں تو اس واقعے کو گزرے ہوئے 4 سال ہو گئے، اور اب 4 سال کے بعد ان کو اس کورٹ کے اندر لے کر جایا جا رہا ہے جہاں پر ان کی اب زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر اب موت کی سزا تو ہوتی نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ان کو عمر قید ہوگی. اور تاحیات عمر قید ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے یہ بھی جب فیصلہ ہوگا تو اس کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو انصاف کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اب کوئی اور ملک ہوتا ہم اپنے ہی ملک کی بات لے لیتے ہیں. اگر وہاں پر اس طرح کی دہشت گردی ہوتی یا اتنے لوگوں کو مارا ہوتا بندے نے، تو ظاہر ہے اس کو تو جیل کے اندر ہی ہم نے اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہی بندے مار جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کا کوئی تشدد کیا ہو یا ان کو کچھ ذہنی طور پر ٹارچر کیا ہو. ان لوگوں نے ان کو رکھا اور ان کو پورا آزادی دی ان لوگوں کو کہ آپ اپنا وکیل بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ دیکھ لیں کہ 4 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. یہاں کے لوگ بھی انتظار میں تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، لیکن یہاں پر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بے شک اس کو دیر لگ رہی ہے لیکن فیصلہ ایسا ہوگا جو کہ بالکل انصاف پر مبنی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. تو ان لوگوں کو انہوں نے پورا موقع دیا، نہ صرف موقع دیا بلکہ ان کو وکیل بھی دیے کہ آپ لڑیں جو کر سکتے ہیں. اور ان کے وکیل آج بھی 4 سال ہو گئے ان کے وکیل لڑتے ہوئے. لیکن 4 سال کے بعد جب ان پر اب کونسل نے جب اپنی پوری کارروائی کر لی، ساری سنا گئی، ان کا بھی سنا گیا، ان کے وکیلوں کی بھی سنی گئی، ان کی بھی باتیں سنی گئیں، تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ اسیزی کورٹ میں ان کو بھیج دیا جائے، جہاں پر اب ان کے ساتھ آنے والے کچھ دنوں میں یا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ وقت لگ جائے، تو اس پر اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو ناظرین، آج یہ ایک لیٹسٹ خبر تھی جو کہ بیلجیم کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا کیس تھا. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کیونکہ بیلجیم کی تاریخ میں آج تک ایسا بڑا کیس سامنے آئی نہیں ہے جس پر پورے بیلجیم کی نظریں ہیں کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ خبر جب سامنے آئی ہے تو وہ لوگ جن کے جو لوگ مارے گئے تھے، جو زخمی ہوئے تھے، ان کو پھر وہی یاد تازہ ہو گئی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. اور ہم لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی کیس، اگر کوئی ہم لوگوں کی طرف سے کوئی کیس ہوتا ہے یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے،
اس طرح کا لڑائی جھگڑوں کا یا کسی کو زخمی کرنے کا یا کوئی بڑا کیس سامنے آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت میں چلا گیا تو اب یہ شاید عدالت بھول گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ عدالت بھول گئی ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، یہاں پر بہت ٹائم لگاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا ٹائم لگانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور وہ پوری ایک ایک چیز وہ جب آپ کو سزا دینی ہوتی ہے یا بری کرنا ہوتا ہے تو ایک ایک چیز جو آپ کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتی وہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ سارے ثبوت ہیں، تو اب آپ بتائیں، تو پھر اس کے بنا پر جا کے سزا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کیس دیر سے حل ہو رہا ہے تو یہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ بھول گئی ہیں، وہ بھولی بالکل نہیں ہے، وہ اس لیے دیر لگاتی ہیں کہ دیر لگا دیں گے ہم لیکن انصاف کریں گے۔ تو آج ان لوگوں کے ساتھ بھی جو انہوں نے کام کیا ہے ان پر، کیونکہ بہت زیادہ مقدمات بھی بن گئے ہیں، دہشت گردی کے بھی، قتل کے بھی، اور بہت زیادہ مقدمات بھی ہیں ان کے پاس۔ تو اب جا کر تھوڑے دنوں بعد جو فیصلہ ہوگا پھر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ہمارا پیغام آپ سب کے لیے یہی ہے کہ ہم لوگ چونکہ یہاں پر روزی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ان لوگوں کا، نہ صرف ہمیں اپنے اندر جذب کرتے ہیں بلکہ ہماری رہنے سہنے، کھانے پینے، کام کے بہت سے مواقع نکالتے ہیں، اور یہاں پر ہم رہتے ہوئے اپنی جو پیچھے پاکستان کی جو فیملیز ہیں ہماری ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک بہتر زندگی گزارنے کے مواقع ان کو بھی پیدا کرتے ہیں، یہاں پر خود بھی بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو اس کی بھی اتنی عزت کرنی چاہیے جتنی ہم اپنے پاکستان کی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم خود بھی بدنامی لیں اپنے لیے اور اپنے ملک کو بھی بدنام کریں۔ تو یہ لوگ کہیں کہ یہ اس ملک کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، تو اس میں تو خیر پاکستانی تو کوئی شامل نہیں تھا، میں پھر بھی ویسے ایک پیغام تھا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم جتنی عزت اپنے ملک کی کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں، اتنا ہی پیار اور عزت ہمیں اس ملک اور اس کی مٹی کو بھی دینا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔